عظمت کو دیکھ کر بھی رو رہا تھا، میرے آنکھ سے بے ساختہ آنسو جاری تھے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں جو فرمایا اس آیت کی شہادت کے مطابق گویا اللہ نے مجھے علم عطا کر دیا ہے، کیونکہ میرے سامنے جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں سجدہ کر رہا تھا، قرآن کی آیتوں سے گزر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے علم سے نواز دیا ہے، اللہ نے مجھ پر اپنا فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں آگے بڑھا تو آگے والی آیت میں دیکھتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ پھر وہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں، رب کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میری ہچکیاں بن گئیں کہ یقیناً یہ کلام رب العالمین ہے، یقیناً یہ اس پاک پروردگار عالم کا کلام ہے جو لوگوں کی نفسانی کیفیات کو جانتا ہے، جو لوگوں کے دلوں پر وارد ہونے والی کیفیات کو جانتا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے کہ جب اس کو کوئی علم والا پڑھتا ہے تو اس کی عظمت کے سامنے اس کا سر جھک جایا کرتا ہے۔ اے میرے محترم، قرآن پر خوش ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اتنے مضبوط اور مستحکم دلائل کے ساتھ کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو رد کر سکے۔ اور ذرا آپ مشرکین مکہ کو دیکھیے، جب قرآن کریم نازل ہوا تو ان کے لیے بڑا آسان تھا، قرآن نے چیلنج کیا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے تو تم ایک سورت کے برابر تیار کر دو، تم بھی تو صاحب زبان ہو، تم بھی تو صاحب بلاغت ہو، تمہارے درمیان بھی تو امرؤ القیس جیسے بڑے بڑے دانشور اور زبان کے ماہر گزرے ہیں، تم بھی بڑے ماہر ہو، تمہاری عربی زبان میں ہی قرآن کریم ہے، اگر قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو ایک سورت کے برابر تیار کر کے لے آؤ، ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان سے یہ نہ ہو سکا، 114 صورتوں میں سے کسی صورت کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ تلوار لے کر کے میدان جنگ میں آ گئے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ قرآن نے اپنے دلائل اتنے مضبوطی کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ ان دلائل کو رد کر سکے۔ قرآن نے اپنی باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور جب کسی نے اپنی بات کی تو قرآن نے جو آج کا ایک سائنسی منہج ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، قرآن کے نازل ہوئے 1450 سال تقریباً گزر گئے ہیں، لیکن آج جو دلیل کا سائنسی منہج ہے اس منہج کے مطابق قرآن نے اپنے مخاطب سے دلیل کا مطالبہ فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ ببانگ دہل اعلان کر دیجئے، لوگوں کے درمیان کہہ دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو، ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو ذرا دکھاؤ کہ انہوں نے آسمان کے کسی حصے کو پیدا کیا ہے یا زمین میں ان کی کوئی حصہ داری ہے، دکھاؤ انہوں نے آسمان کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، یا سورج کو پیدا کیا ہے، یا دوسرے پلانٹس کو پیدا کیا ہے، یا کسی دوسرے گرہ میں جا کر کے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، دکھاؤ اگر پیدا کیا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، زمین کو پیدا کرنے میں ان کی حصہ داری ہے یا آسمان میں ان کی حصہ داری ہے۔ ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اور اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہاں انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے زمین بنائی ہے، یا فلاں نے چاند بنایا ہے، یا فلاں نے سورج بنایا ہے، تو بات ایسے نہیں مانی جائے گی۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا تو تم کوئی ایسی آسمانی کتاب لے کر کے آؤ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو،
اور جس کے اندر حقانیت پر دلائل موجود ہوں، او اثارت من علم، یا تو تم کوئی سائنٹیفک دلیل لے کر کے آؤ جو آج کا منہج تحقیق ہے، اس منہج تحقیق کے مطابق کوئی دلیل لے کر کے آؤ۔ اگر تم نہ تو کوئی کتاب لے کر کے آ پاتے ہو، نہ ہی کوئی سائنسی دلیل لے کر کے آ پاتے ہو جو تمہارے دعوے کو ثابت کرے، تو پھر مان لو کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے اس کا خالق تنہا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور پھر اسی کے عبادت۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے محترم، اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قرآن دلیلیں دیتا بھی ہے، دلیلوں کا مطالبہ بھی کرتا ہے، اور جب بات آئی تو قرآن نے بیان فرمایا یا ایھا الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا لہ، اے ایمان والو، اے لوگو، ایک بات ہم تم سے کہہ رہے ہیں، ذرا کان کھول کر کے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو، اگر وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں تو سب اکٹھا ہو کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ زمین بنانا تو درکنار، آسمان بنانا تو درکنار، لوہا بنانا تو درکنار، پیتل پیدا کرنا تو درکنار، ایک جانور پورا تیار کرنا تو درکنار، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر سب کے سب مل جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آج تک چاہے وہ گوتم بدھ ہوں، اٹھائیے تاریخ، بتائیے ہم کو کیا انہوں نے کوئی مکھی پیدا کی؟ جتنے پوجے جاتے ہیں اللہ کے علاوہ، دکھائیے اور ثابت کیجئے کہ انہوں نے زمین پیدا کی ہو یا آسمان پیدا کیا ہو یا کم از کم ایک مکھی پیدا کی ہو، اور اگر نہیں پیدا کی ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کچھ چھین لے جائے، اگر مکھی جسم پر بیٹھے اور کوئی حصہ اپنے ساتھ لے جائے تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی سے وہ چھینی ہوئی چیز واپس کر دے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حدیث کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محترم، یہ قرآن کریم ہے، قرآن میں اللہ نے اس طرح واضح کر کے بیان کر دیا۔ اسی لیے جس نے بھی نیوٹرل ہو کر، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس نے بھی نیوٹرل ہو کر قرآن کریم کو پڑھا یا قرآن کریم کو سنا، وہ قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو پھر بچا کر لے نہیں جا پائے، واہ واہ، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ آج کے لوگوں کو تو چھوڑیے، اگر آپ آقا کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیے، ایک سے ایک بڑے مشرکین جو بڑے بڑے دشمن تھے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علی نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے میرے محترم، قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پہ سینکڑوں گھنٹے تقریریں ہو سکتی ہیں، بہت ایک بحرے نا پیدا کنار ہے۔ جس اعتبار سے قرآن کو دیکھیے، اس اعتبار سے اللہ نے اس کو بے مثال بنایا ہے، بہت، یعنی اس کے محاسن و خوبیوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک مشرک جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، مشرکین کے سرداروں میں سے تھا یہ ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، یہ پوری ایک ٹیم تھی۔ اسلام دشمنی میں جو بڑے پیش رہتے تھے۔ اچھا، اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا بھی یہ جو معاملہ رہتا ہے وہ یہ کہ وہ حق بات جلدی سنتے نہیں ہیں، حق بات جلدی سنتے نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حق ان کے اوپر اثر کر جائے، کیونکہ حق کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ جو سچائی ہوتی ہے وہ سچ چڑھ کر بولتی ہے، سچائی اپنے آپ کو تھوپتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں ماننا پڑے گا، مانو گے کیسے نہیں، سچائی سر چڑھ کر کے بولتی ہے۔ اور جب ہم اپنے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں واقعات ملتے ہیں میرے محترم، جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ولید ابن مغیرہ ایک
مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو مشرکین نے اپنی طرف سے تیار کر کے نمائندہ بنا کر کے اور مذاکرات کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ یہ جو ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، نئے دین اپنا پرانا دین چھوڑ کر کے اور جو ایک نئے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو ایسا کرو تم جاؤ ان کے ساتھ مذاکرہ کرو، جاؤ ان کے ساتھ باتیں کرو اور ان کو تیار کرو کہ بھائی جو تم یہ باتیں کر رہے ہو یہ باتیں کرنا بند کر دو، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ پہنچتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہارے لیے اتنی دولت اکٹھا کر دیں گے کہ پورے عرب میں جتنی دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر تم شادی کرنا چاہو، کسی لڑکی کی خواہش ہے، تو پورے عرب میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی ہم وہ لڑکی لا کر کے تمہیں دیں گے۔ اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم جو یہ دین نیا لے کر کے آئے ہو اس کی دعوت دینا بند کر دو، اس دین کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ میرے مصطفیٰ سنتے رہے، بیچ میں انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی باتیں کرتا رہا۔ جب ولید ابن مغیرہ کی بات مکمل ہو گئی تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، حل انتہیت، کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ حل قضیت، کیا تم اپنی بات پوری کر چکے؟ تو ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ ہاں ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اب میرے مصطفیٰ کا نمبر ہے، مذاکرات کی محفل ہے، آپس میں بات چیت کی محفل ہے کہ بات چیت کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ جو مکے کے اندر ایک اختلاف کا ماحول ہے، یہ جو آپس میں خانہ جنگی چھڑا ہوا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے لیے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ جب ولید ابن مغیرہ اپنی بات کر چکا تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس سے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم غور سے سنو۔ اس نے سننا شروع کیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہا، بلکہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا۔ اور اس طرح سے میرے مصطفیٰ نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع فرمائی۔ سبحان اللہ، آیت قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر جو مضامین ہیں، جو باتیں ہیں، تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اتنے پیارے اور اچھوٹے انداز میں کہ انسان کے دماغ میں اترتے ہوئے چلے جائیں، دماغ کے راستے سے اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے چلے جائیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان نیوٹرل ہو کر کے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن صرف اس کے دماغ کو نہیں بلکہ اس کے دل کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولید ابن مغیرہ مشرک ہے، کافر ہے، مصطفیٰ اس کو قرآن سنا رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر کے سن رہا ہے۔ تلاوت کرتے کرتے میرے مصطفیٰ آیت کریمہ پہ پہنچتے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے محبوب، اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ ہم تمہیں اس طرح کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو عذاب قوم سمود اور قوم عاد پر نازل ہوا تھا۔ روایت میں ہے جب میرے مصطفیٰ اس آیت پر پہنچے تو ولید ابن مغیرہ نے مصطفیٰ کے منہ میں ہاتھ لگا لیا اور کہا کفا یا محمد، اب بند کرو، خاموش ہو جاؤ۔ ولید ابن مغیرہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ ابھی عذاب نازل ہو جائے گا اور ہم سب کے سب نے پورا دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ جاری رہے، آیت سجدہ آئی، سجدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ ولید ابن مغیرہ اس کا دماغ چینج ہو چکا تھا، اس کا دل بدل چکا تھا۔ جب یہ جاتا ہے اپنی کمیونٹی کے پاس اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ قسم خدا کی جس چہرے کے ساتھ یہ یہاں سے گیا تھا اس چہرے کے ساتھ یہ واپس نہیں آیا۔ واہ واہ واہ، قرآن کی تاثیر اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، قرآن کی حقانیت اس کے سر پر چڑھ کر کے بول رہی تھی۔ قرآن نے اس کے اوپر ثابت کر دیا کہ میں حق ہوں، تمہیں مجھے ماننا پڑے گا۔ جب یہ پہنچتا ہے اور مشرکین کے درمیان جب محفل شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کیا لے کر کے آئے ہو،
تو کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ محمد کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے اگر مانتے نہیں ہو تو خاموش ہو جاؤ، ان کے راستے میں مت آؤ، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ ان کا خاتمہ کر دیں گے، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو تمہاری کامیابی ہے۔ مشرکین اس پر بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ اگر نہ تو تم ان کو مانتے ہو نہ راستے سے ہٹتے ہو تو بتاؤ تم ان کے کلام کو کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سحر کہیں گے۔ ولید ابن مغیرہ سحر کی ساری قسموں کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ تمہارے درمیان کوئی سحر کو جاننے والا نہیں ہے، میں سحر کی فلاں قسم کو بھی جانتا ہوں، فلاں کو بھی جانتا ہوں، اور قسم خدا کی یہ کلام کوئی سحر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جھوٹا کلام کہیں گے۔ ولید ابن مغیرہ کہتا ہے اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، مصطفیٰ 40-45 سال تمہارے بیچ میں رہ چکے ہیں، کیا کبھی